السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کالے جادو کی کچھ نشانیاں بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو کی نشانیاں۔ پیارے دوستو، جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر جادو تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ ان کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب تک آپ پر کچھ مخلوق نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس سے کہ انشاءاللہ جس نے آپ کے اوپر جادو کرا ہوگا اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذ دفن ہے، تو وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا حضرت علی کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر ایک مرتد جو دین اسلام سے باغی ہو جائے، اس سے بھی بڑا۔ مرتد کا جرم صرف خدا اس کی ذات تک ہی محدود رکھتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا عمل اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور ان کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور ذلیل سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بس انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے یہاں رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کرا دیا۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوگی۔ اگر ان علامات میں سے 70 کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کرا دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی ذبائح دیکھنا، قبریں، مردہ دیکھنا، کھنڈر دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ سب جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔
جب یہ ظاہر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے، اور آگے جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو تو فوری طور پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس سے بچنا کیسے چاہیے، یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ وہ نشانیاں ہیں کہ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک سے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شک و شبہ پیدا ہونا، استوادی معاملات کا منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین اور بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریات خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور طبیب اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہا ہو، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہو، تو یہ بھی جادو کی وجہ نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اس جادوئی جال سے باہر آتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، گھر والے مالی طور پر مضبوط ہیں، عمر کی وجہ سے رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں حمل گر جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم میں سبز ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑ پڑتے ہیں، یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاریں کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا تو اعمال ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہوتی ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہوتا ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔
ان علامات سے متعلق یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ محترم دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو صحیح عمل بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا علی، ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے اور یہ اس کا بھائی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ عورت بے انتہا پریشان ہے۔ اچانک سے اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے تڑپنے لگتی ہے جیسے مچھلی پانی کے بنا۔ بہت علاج کروایا لیکن شفا نصیب نہیں ہو رہی۔ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کالا علم، کالا جادو کیا ہوا ہے۔ یا علی، کوئی دعا بتائیں، کوئی عمل بتائیں جس سے یہ عورت صحیح ہو جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت کو اتارا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ جاؤ اور فجر کی نماز کے بعد پانی پر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر وہ پانی دن میں 3 مرتبہ اس مریض کو پلاؤ۔ 3 دن مسلسل یہ عمل کرو، انشاءاللہ وہ عورت شفایاب ہوگی۔ محترم دوستو، اگر پورے گھر میں جادو کیا گیا ہو تو آپ کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 مرتبہ ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور 1 مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر پڑھیں، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کریں۔ جیسے اجازت ملتی ہے تو ہم کمنٹ میں آپ کو رپلائی دے دیں گے۔ اجازت ملتے ہی ساتھ یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس سے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ کو رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر تک درود شریف پڑھنی ہے، پھر یا جبار یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے آپ پر جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ پھر دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔